رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد۔ معزز حاضرین، جیسا کہ ہم نے قیام اللیل میں 16ویں پارے کی آیات سماعت کی ہے، جس کے اندر تقریباً بہت سارے واقعات ہیں اور درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے وحدانیت کی کچھ دلائل دیے ہیں، اور اسی طرح سے کچھ اخروی بیانات کہ مرنے کے بعد کے انجام کس طرح کے ہوں گے، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ ایک ذوالقرنین جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالتفصیل کیا ہے۔ یہ ذوالقرنین کون ہے؟ قدیم مفسرین نے ذوالقرنین سے مراد سکندر رومی کو لیا ہے، اور بعض جدید مفسرین نے بڑی تحقیق کر کے سکندر رومی اس سے مراد نہیں قرار دیا، بلکہ کہ خسرو، جس کو عرب اس نام سے جانا کرتے تھے، یا ممکن ہے کہ وہ کوئی شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے اسباب عطا کیے تھے، جس نے مشرق سے لے کر مغرب تک فتوحات کرتے ہوئے اپنی حکمرانی قائم کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اسباب انہیں عطا کیے۔ ان اسباب کا اختیار کر کے وہ پوری دنیا کا گشت مشرق سے لے کر مغرب تک جہاں تک ہو سکتا تھا، یہاں تک کہ اللہ کہتا ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ سورج کہیں زمین میں ڈوب رہا ہے، تو در حقیقت وہ زمین میں ڈوبتا نہیں ہے، بلکہ آسمان ہی کے اندر غروب ہوتا ہے۔ تو وہاں اس مقام تک بھی ذوالقرنین پہنچے۔ ذوالقرنین ایک اللہ کے نیک بندے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت عطا کی، طاقت عطا کی۔ ذوالقرنین کیوں پڑا نام؟ بعد نے کہا کہ عام انسانوں کے برعکس ان کے سر پر 2 سینگ تھے۔ بعد نے کہا کہ انہیں 2 لمبی لمبی لٹیں تھی بالوں کی، چوٹیوں کی طرح، جس کی بنا پر انہیں ذوالقرنین قرار دیا گیا۔ بہرحال یہی ذوالقرنین ہے جو ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جن کے اوپر یاجوج و ماجوج کی ظلم و زیادتی تھی۔ ایسی 2 پہاڑیں جو بڑی اونچائی پر تھی، لیکن اس کی ایک کھائی جس سے نکل کر وہ لوگ انسانی بستی پر حملہ آور ہوتے، حالانکہ وہ بھی انسانی بستی، یاجوج ماجوج کوئی الگ قوم نہیں ہے، انسان ہی میں سے ہے، اور وہ اتنے خون خرابہ کرنے والے، قتل غارت گری، فسادات کرنے والے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر 1000 میں سے 999 کہاں سے ہوں گے؟ جہنم میں یاجوج و ماجوج سے ہوں گے، اور بقیہ یہ انسان ہوں گے۔ تو اتنی بڑی تعداد کے اندر وہ ہوں گے۔ تو وہ جب ظلم زیادتی کر رہے، تو ذوالقرنین سے اس قوم نے کہا کہ ان کا ظلم بہت زیادہ ہو چکا ہے ہم پر۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم کچھ اسباب مہیا کرو۔ انہوں نے کہا، پیشکش کی کہ اگر تمہیں کچھ چاہیے تو ہم دیں گے، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان کوئی آڑ بنا دو۔ پھر انہوں نے ایک دیوار بنائی، پیتل لے کر، لوہا لے کر، اور مختلف دھاتوں کو لے کر، اور ایسی مضبوط دیوار بنا دی کہ اس کے بعد یاجوج و ماجوج انسانی اس بستی کے اندر نہیں آ سکے۔ لیکن یہ دیوار کہاں ہے؟ یہ قوم کدھر ہے؟ سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود آج تک نہیں پہنچ سکی، حالانکہ کئی سائنسداں قرآن مجید پر غور کرتے ہیں، قرآن کی ایک ایک آیت پر غور کر کے جہاں جس چیز کا ذکر ہے اس کی تحقیق کے اندر لگ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس چیز کو لے کر ایک نیا انکشاف کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز کی ہے، لیکن آج تک ابھی پتہ نہیں چل سکا۔ بہت سارے لوگوں نے کہا یاجوج ماجوج یہ چائنیز ہے، یا پھر ترکیوں کی، یا کبھی الگ الگ جو حکومتیں تھیں جنہوں نے بہت زیادہ زمین پر غلبہ حاصل کیا تھا، لیکن در حقیقت وہ سب اس میں شامل نہیں ہے، کیونکہ یہاں حکومت کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ یاجوج و ماجوج ایسی قوم ہے جو قتل غارت گری فسادات مچائے گی، یہاں تک کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ وہ روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، روزانہ، تاکہ وہاں سے نکل کر انسانی بستی پر آ جائے۔ ہر دن آتے ہیں، سورج کے ڈوبتے ہوئے کچھ باقی رہتی ہے یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ بقیہ کل کریں گے، پھر جب صبح ہوتی ہے آتے ہیں تو دیوار جوں کی توں ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ یہ نسل، یہ قوم باہر نکلے وہاں سے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انہیں نکلنا ہوگا، ان کا خروج ہوگا، تو اس وقت وہ دیوار کو بالکل قریب ہے کہ آپ توڑ دیں گے، لیکن چھوڑتے ہوئے یہ کہیں گے انشاءاللہ کل اس کو ہم ختم کریں گے، کل اس کو ہم توڑیں گے۔ جب ان کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ نکالے گا تو دوسرے دن جب آئیں گے جتنی بچی تھی اتنی ہی دیوار رہے گی، بقیہ دیوار کو وہ کیا کریں گے؟ توڑ دیں گے۔ پوری زمین کے اندر فسادات مچائیں گے، اتنی کثیر تعداد میں آئیں گے، سمندروں کا پورا پانی پی جائیں گے، ایسا لگے گا سمندر خشک ہو کر کہ کبھی اس کے اندر پانی تھا کیا نہیں تھا۔ جو انسان ملے گا اس کو قتل کر دیں گے، جہاں بستیاں ہوں گی ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، یہاں تک کہ اپنے تیروں سے تیر آسمان کی طرف ماریں گے، بطور آزمائش اللہ ان تیروں کو خون لگا کر واپس نیچے بھیجے گا، جس کے بعد یہ کہیں گے کہ ہم نے اہل زمین کو بھی ختم کر دیا اور اہل سما کو بھی ختم کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کا کیڑا پیدا کرے گا، جس کے بعد وہ سارے کے سارے کیا کر دیے جائیں گے؟ ہلاک کر دیے جائیں گے۔ ان کا خروج کب ہوگا، کب نکلیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد۔ یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ بہرحال اس کا ذکر بھی آج کے ہم نے جو قیام اللیل کے اندر سنا اس کے اندر تفصیلی آیا ہے، اور وہ ایک ایسی قوم کے پاس بھی گئے تھے جن کے اوپر بس سوائے آسمان کے اور کوئی کپڑا نہیں، مطلب کوئی سائبان نہیں، بالکل جیسے مادرزاد برہنہ پیدا ہوتے ہیں اسی طرح سے وہ زندگیاں بسر کرتے، جنہیں ذوالقرنین نے اچھائی سکھلائی، صحیح تعلیم دی، اور اس طرح سے ذوالقرنین کا ذکر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ یہ کون ہے اس کی پوری تفصیل قرآن کے اندر تو نہیں ملتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر بھی اس کی کوئی پوری تفصیل نہیں ملتی۔ بہرحال یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حکمرانی طاقت عطا کی کہ جو مشرق سے مغرب تک کا سفر کیے اور فتوحات پر فتوحات کرتے ہوئے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض ان لوگوں کا ذکر کیا جو دنیا کے اندر اعمال کرتے ہیں، اور جو عمل کرتے ہیں سمجھتے ہیں یہی عمل صحیح ہے، ہم جو کر رہے ہیں، میں جو کر رہا ہوں، میرا جو عمل ہے وہی صحیح ہے، اور اس عمل کو بھلے اس کے اندر دلیل کے طور پر کتنی بھی برائی و خباثت ہو لیکن اس کو برا نہیں جانتے، اور اسی خوش فہمی میں وہ ان برائیوں کو، ان اعمال کو کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت ہو جاتی ہے، حساب و کتاب کا دن آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا، تمام کی تمام زندگی بس عمل کرتے رہے، اس کا انہیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جن کی تمام کوششیں دنیا کے اندر ہی ختم ہو گئی، محنت کرے لیکن اس کا کوئی پھل انہیں نہیں ملا، پوری زندگی محنت کرتے رہے، عمل کرتے رہے، لیکن اس کا کچھ حاصل ہونے نہیں ہوا، بلکہ دنیا کے ساتھ ہی ان کا عمل بھی ختم اور اس کا اجر بھی ختم۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ گمان کرتے رہے کہ وہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جیسے بہت سارے مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سارے برے کام کر کے، خاص کر شرک، آج بھی شرک کو بہت بڑی نیکی سمجھا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بہت سارے مسلمان کتنے اہتمام کے ساتھ نیاز لے کر جاتے ہیں، الگ الگ جگہ پر نیازیں، 11ویں کے اندر بڑے اہتمام کے ساتھ 11ویاں کرتے ہیں، اس خوش فہمی کہ یہ بہت اچھا عمل ہے، یہ بہت نیک کام ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو اس کی دعوت بھی دیتے ہیں، اور جس کو دعوت ملتی ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ بڑے نیک کام کی دعوت ملی ہے لہذا اس دعوت کو قبول کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ جا کر قبروں کے پاس اپنے سروں کو جھکا کر بادب کھڑے ہو کر وہاں جا کر پھول چڑھا کر یہ سوچتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت نیک کام کر رہے ہیں، ان کی نگاہ میں وہ نیک ہے، ان کی نگاہ میں وہ اچھا کام ہی ہے۔
غیر اللہ کے نظر و نیاز کر کے وہ خوش ہے کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ مشرکین مکہ کا بھی وہی معاملہ تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں بدعات کر کے، خرافات کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ بڑی نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ بہت سارے مسلمان ہیں گھروں کے اندر بہت سارے رسومات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچے کی پیدائش پر چھٹی ہے، چھلا ہے، پھر اس کے بعد بڑا ہو رہا ہے بچہ جھولا ہے، پھر اس کے بعد جیسے ہی شادی کا معاملہ آتا ہے ہلدی، مہندی، سانچک، یا اس طرح پھر جمعگیوں کا ایک لمبا معاملہ ہے۔ مرنے کے بعد 10واں 20واں 40واں برسی، اس طرح کے بہت سارے معاملات کو کر کے لوگ خوش ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ ان کی نگاہ میں وہ نیکی ہے۔ اگر اس کے خلاف کوئی کہتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام سے خارج ہے، انہیں دین نہیں معلوم، اسلام نہیں معلوم۔ اس طرح بہت سارے اعمال جو معاشرے کے اندر چلتے ہیں اور وہ ان کی نگاہ میں بہت اچھے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بس وہ کام کر رہا ہے، اس کا اجر انہیں کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، کسی بھی کام کے کرنے سے پہلے سوچنا ہے کہ وہ کام اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ ورنہ مشرکین مکہ بھی بہت سارے مشرک تھے جو لوگوں کو ستو کھول کر حج کے موسم میں پلایا کرتے تھے اور حاجیوں کی خدمت میں لگے ہوئے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کا دیکھیں گے آپ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن حاجی کی خدمت بولے تو بہت بڑی نیکی ہے ان کے نزدیک۔ خاص کر دیکھیں گے حجاج جب حج کو جاتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا معاملہ ہے کہ کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، کوئی ہار، پھولوں کی ہار لے کر، ارے حاجی صاحب جا رہے ہیں لہٰذا پھولوں کا ہار پہناؤ۔ پھولوں کا ہار پہنانا کوئی نیکی ہے، لیکن لوگوں کی نگاہ میں نیکی ہے۔ ارے حاجی صاحب حج کو جا رہے ہیں، کھانا دینا آئے تو دعوت کر کے دینا، دعوت حاجی صاحب کو دعوت دے رہے ہیں، پھر آنے کے بعد ذرا کپڑے وپڑے پہنا کو حاجی صاحب ذرا دعا میں یاد رکھنا۔ اب حاجی صاحب بھی گھرے گھر پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، حج کو جانے سے پہلے ہر ایک کی دعوت لے رہے ہیں، اور دعوت دینے والا بھی سمجھ رہا ہے کہ اچھا کام کر رہا ہے، اور حاجی صاحب بھی سمجھ رہے ہیں کہ چلو یہ جو کام ہو رہا ہے، یہ جو دعوتیں ہو رہی ہے حج کے نام پر، یہ بھی اچھی ہے۔ یحسنون صنعا، یہ ان کا گمان ہے۔ یحسبون یسرفون، گمان کر رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے، ورنہ کتاب و سنت سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ ایسے کتنے معاملات ہوں گے۔ کبھی کبھی دیکھیں گے بچہ حافظ قرآن بنا، بہت سارے لوگوں بولے نہیں بچہ حافظ قرآن بنا ہے لہذا کیا کرنا، دعوت کرنا۔ اب پورے خاندان کو جما رہے ہیں، دعوتیں کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اب لوگ آ رہے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بہت اچھا عمل ہم کر رہے ہیں۔ الگ الگ طرح کے بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی جگہ اعمال ایجاد کیے، اور ان اعمال کے ایجاد پر ابھی جیسے کبھی کبھی دیکھ رہے ہیں، ابھی دیکھیں گے ماہ رمضان چل رہا ہے، یہ ماہ رمضان کے اندر ابھی کچھ مطلب گھنٹے پہلے ایک بات معلوم ہوئی کہ جہاں کہیں بعض جگہ پر جو سماعت قرآن ہو رہا ہے، تو سماعت قرآن یقیناً ایک اچھا عمل ہے۔ قرآن کا سننا، قرآن کا سنانا، قرآن کا تدارس کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہے کوئی لوگ جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کے اندر جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا تدارس کرتے ہیں، مدارسہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے درمیان، مگر اللہ کی رحمت ان کے اوپر اترتی ہے، اللہ کی سکینت ان کے اوپر اترتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ ان کے پاس، ان لوگوں کے پاس جو اللہ کے نزدیک ہیں، ان کا ذکر کرتا ہے۔ لوگ کریں، یقیناً قرآن کا ساتھ یہ تعلق بہت اچھا ہے، لیکن صرف رمضان کے ساتھ خاص قرار دینا ایسا گویا کہ یہ رمضان ہی کے اندر ہوگا، اس کے بعد کبھی نہیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی رمضان کے ساتھ اس کو خاص نہیں کیا۔ اور کبھی کبھی یہ معاملات کرتے کرتے اس کے بعد چلو بھئی آج سماعت قرآن کے کمپلیٹ دن ہو گئے، کہیں 10 دن میں سماعت قرآن، کہیں 20 دن میں سماعت قرآن، اس کے بعد جو بھی سننے آ رہے ہیں چلو آج ہم نے سماعت قرآن مکمل کر لیا ہے، چلو آج ایک دعوت ہو جائے گی، کھانا پینا ہو جائے گا۔ لوگوں کی نگاہ میں اچھا عمل ہو رہا ہے، لیکن اچھا عمل وہی ہو سکتا ہے جو دلیل سے ثابت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہیں نہیں کیا، یہ تو معاملہ وہی ہوا جیسے بہت سارے لوگ آیت کریمہ کا دسترخوان گھر کے اندر بچھا رہے ہیں، آیت کریمہ کا دسترخوان کئی لوگ پڑھ رہے ہیں، بیجوں کے اوپر پڑھ کر لاکھ میں پڑھے، چلو جو بھی آیت کریمہ کے اندر شریک ہوئے ان کے لیے کھانا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عمل رسم بن جائے، جس کی گنجائش شریعت نے دی کہ قرآن کے لیے اجتماع ہو، قرآن کے لیے بیٹھیں، قرآن کا تدارس کریں، لیکن اس کے ساتھ اپنے سے کوئی چیز جوڑ کر اس کو رسم نہ بنا دیا جائے۔ یہی ہوتا آیا ہے، بدعات یوں ہی نہیں آئے ہیں، اسی لیے یہاں تک کہ بدعات کی 2 تقسیمیں کر دی گئی، کیا بول کر؟ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، اچھی بدعت اور بری بدعت۔ بدعت تو بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا کام بدعت ہے۔ کوئی بھی کام جس کو انسان اگر اچھا سمجھ رہا ہے،
حالانکہ وہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے، تو پھر بہت سارے لوگ بولتے ہیں نہیں چپ کر رہے ہم. مسلمان چپ بھی کرتا کیا؟ مسلمان کا کام ایک دلیل سے بھی ہوتا اور چپ بھی ہوتا. نہیں چپ، دل بولا. دل بولنے عمل کو کسی عمل کے ساتھ جوڑ کر تو نہیں کیا جا سکتا. بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو لوگ بس ایسے اعمال کر رہے ہیں اور خوش اپنی جگہ کے ہم اچھا کر رہے ہیں، یہ ہمارے کام بہت اچھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کی یہ کوششیں دنیا کے اندر ہی ختم، آخرت میں ان کا کوئی معاملہ نہیں رہے گا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، صرف گمان ہے ان کا کہ وہ اچھا کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اچھا نہیں ہو سکتا. کیونکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حدیث کی راویہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کسی نئی کام کو نکالے جس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے وہ مردود ہے. اس لیے میرے دوستو یہ خاص کر سماعت قرآن کا جو ماحول ہمارے معاشرے کے اندر چلا ہے اس کو برقرار رکھا جائے، رمضان کے ساتھ خاص نہ سمجھا جائے. اگر کوئی صرف رمضان کے ساتھ خاص سمجھ رہا ہے تو وہ بہتر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ رمضان سے چونکہ قرآن کا ایک گہرا تعلق ہے، نزول ہوا اس مہینے کے اندر، اس لیے اس میں اور کثرت ہو رہی ہے، الحمدللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ کسی بھی قسم کے رسومات کو جوڑا نہ جائے تاکہ ایک اچھا عمل خرافات بندے کہیں بدعات کے نظر نہ ہو جائے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا واقعہ، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، مریم کا واقعہ کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کو عیسیٰ عطا کیا، کس طرح پوری تفصیل آپ جانتے ہیں، بارہا آپ نے سنا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو جو اللہ نے بیٹا دیا تھا کون؟ یحییٰ، تو ان کے بعد ان کا ذکر کیا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا. تو بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ سے اس بات کا استدلال کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام یا پھر آگے چل کر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن ان پر سلامتی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ خود سلامتی بھیج رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے ان کی پیدائش پر. اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ ولادت کا دن منانا چاہیے. دلیل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے پیدائش پر کیا بھیجا ہے؟ سلام بھیجا ہے. جیسے اللہ نے کہا وہ سلام علیہ یوم ولد، سلامتی ہو یحییٰ علیہ السلام پر جن دن وہ پیدا کیے گئے. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہی ہے معاملہ، جہاں جتنے مطلب کا ہے اتنا لے لینا. تو اس لیے لوگوں نے کہا کہ چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میلاد النبی منائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ایسا ذکر کیا ہے نبی کی پیدائش پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلامتی صرف پیدائش پر نہیں بلکہ اللہ نے کہا کی ہے وہ یوم یموت، اور یحییٰ علیہ السلام پر سلامتی ہو اس دن بھی جس دن وہ وفات پائیں گے، موت آئے گی جس دن. اور ادھر ہی نہیں، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا وہ یوم یبعث حیا، اور جس دن انہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس دن بھی ان پر کیا ہو؟ سلامتی ہو. یہ تین مراحل زندگی کے اندر بہت خطرناک بھی اور اہم بھی ہے. پیدائش ماں کے لیے بھی اتنا ہی خطرناک ہے اور پیدا ہونے والے بچے کے لیے بھی، دونوں کے لیے بھی مشکل موقع ہے، مشکل وقت ہے، مشکل گھڑی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہا تم محفوظ ہو، صحیح سالم، تمہیں کوئی معاملہ نہیں ہے، تم تکلیف سے بری ہو، تمہیں کسی قسم کا کوئی دکھ کوئی تکلیف کا معاملہ نہیں ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی بچہ پیدا ہوتے ہوتے موت کو پہنچ جاتا ہے، زندگی میں آنکھیں بھی نہیں کھولتا، آنکھیں کھولنے سے پہلے دنیا سے چلا جاتا ہے. کٹھن مرحلہ ہوتا ہے یہ پیدائش کا. پھر اسی طرح سے موت کا مرحلہ بھی تو کٹھن ہے، مرنے کے بعد کا معاملہ بھی تو کٹھن ہے. لیکن اللہ نے کہا اس دن بھی ان پر سلامتی ہے، محفوظ. جب دوبارہ میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے تو وہ بھی مرحلہ انتہائی خطرناک ہے اور کٹھن ہے. لیکن اللہ نے کہا یحییٰ تم پر اس دن بھی سلامتی ہے، تم وہیں پر بھی محفوظ رہو گے، تمہارے لیے کوئی معاملہ نہیں رہے گا. تو اب یہاں